انہوں نے کتاب لکھی ہے امام حافظ ابن حجر اسقلانی نے مناقب شیخ عبد القادر جیلانی پر. اب اندازہ کیجیے، وہ لکھتے ہیں کہ 70,000 کا مجمع ہوتا، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے. اگر لاؤڈ سپیکر نہ ہو اور میں یہاں بیٹھ کر گفتگو کروں، خطاب کروں، تو شاید اس مجلس کی آخری صف کے لوگ میری آواز نہ سنیں. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جو آواز 70,000 کے اجتماع میں پہلی صف کے لوگ سنتے، اتنی آواز 70,000 کے اجتماع کی آخری صف میں. امام نہیں، وہ بڑے جب نام ہو گئے میرا ضرورت نہیں ہے. امام ابن الجوزی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ان 70,000 سامعین میں کتنے ہزارہ محدثین بیٹھتے تھے، کتنے ائمہ فقہ بیٹھتے تھے، کتنے فقہا، کتنے محدث، کتنے متکلم، کتنے نحوی، کتنے فلسفی، کتنے مفسر بیٹھتے تھے، جہاں ابن الجوزی جیسے لوگ عام سامعین میں بیٹھ کے استفادہ کرتے ہیں. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں امام ابن الجوزی پہنچے. آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اور ان کے ساتھ ایک اور امام بیٹھے، آیت تلاوت کی اور آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی. جب تفسیر بیان کی تو میں نے، دوسرے محدث کہتے ہیں، میں نے آہستہ سے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو آپ کی یہ تفسیر معلوم ہے، جو تفسیر آپ نے کی ہے معلوم ہے؟ انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا ہاں میں یہ تفسیر جانتا ہوں. امام ابن الجوزی نے کہا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ من وجہ آخر کہہ کے پھر دوسری تفسیر بیان کی، پہلی ختم کی. جب وہ دوسری تفسیر ایک آیت کی بیان کی تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ امام ابن الجوزی نے کہا یہ بھی معلوم ہے. پھر آپ نے تیسری تفسیر بیان کی، پوچھا معلوم ہے؟ بتایا ہاں یہ بھی معلوم ہے. چوتھی تفسیر بیان کی. 11 تک تفسیریں جب بیان کر چکے تو وہ فرماتے رہے آہستہ اپنے ساتھی کو کہ مجھے یہ تفسیر بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے. 11 کے بعد جب 12ویں تفسیر بیان کی سیدنا غوث العظم نے، یہ جلالت علمی ہے. ابن الجوزی نے کہا یہ تفسیر مجھے معلوم نہیں. 13ویں تفسیر بیان کی، 14ویں بیان کی، 15ویں بیان کی. 12ویں تفسیر سے لے کر 40 تفسیریں الگ الگ ایک ہی آیت کی بیان کی. اور امام ابن الجوزی 40 تفسیروں تک کہتے رہے کہ پہلی 11 کے سوا مجھے باقی 29 تفسیروں میں سے کوئی معلوم نہ تھی. آج حضرت شیخ سے سنی. جب 40 تفسیریں بیان کر چکے، یہ میں بات بتا رہا ہوں امام ابن الجوزی جو جلیل القدر محدث ہے، موضوعات پر، اسماء الرجال پر، فن اسانید پر بہت بڑے جلیل القدر امام اور اتھارٹی. صوفیاء میں ان کا شمار نہیں ہے، صوفیاء میں ان کا شمار نہیں ہے. 40 تفسیریں بیان کر چکے تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بولے، فرمایا الان نرجع من القال الى الحال. اب ہم کال کو چھوڑ کے حال کی تفسیروں کی طرف آتے ہیں، کال کو چھوڑ کے حال کی طرف آتے ہیں. فرمایا یہ 40 کال کی تفسیریں تھیں. جب حال کی تفسیر پہلی بیان کی تو پورا مجمع تڑپ اٹھا، ایک چیخ و پکار کی آواز بلند ہوئی. امام ابن الجوزی تڑپے اٹھے، محدث زمانہ نے اپنے کپڑے پکڑ کے پھاڑ کر پرزے اور وجد کے عالم میں تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح نیچے گر پڑے. یہ امام ابن الجوزی کا حال ہے. امام یافعی جن کی کتاب کی تلخیص کی ہے امام ابن حجر اسقلانی نے التلخیص الحبیر، وہ فرماتے ہیں اجتمع عنده من العلماء والفقهاء والصلحاء جماعة كثيرون انتفعوا بكلامه وصحبته ومجالسته وخدمته وقصد إليه طلبة العلم من الآفاق. شرق تا غرب پوری دنیا سے علماء، فقہاء، محدثین، صلحاء اور کثیر جماعت اہل علم کی اطراف و اکناف سے چل کے آتی اور آپ کی مجلس میں زندگی بھر رہ کے علم حاصل کرتے.
حمل کرتے، حدیث لیتے، سماع کرتے اور دور و دراز علم کا فیض لے کے جاتے. امام سمعانی بیان کرتے، میں نے کہا محدثین کے ریفرنس دوں گا. امام سمعانی فرماتے ہیں کہ وہ صرف غوث العظم اور ولی اللہ اور صاحب کرامات ہی نہ تھے، امام الحنابلہ تھے اور وقت کے علماء، محدثین اور مفتیان کے شیخ تھے، عصری و فقیہ و عصری ہی. علامہ ابن الجوزی نے یہی بات کہی، فرمایا کہ اتنے ہزارہ لوگ آپ کا کلام واہ سننے کے لیے علماء آتے کہ جگہیں گلیاں تنگ پڑ جاتی. امام یافعی، امام ابو ابن قدامہ الحنبلی المقدسی فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا، امام ذہبی نے، ابن قدامہ مقدسی نے فرمایا کہ سیدنا غوث العظم کی کرامات جتنی تواتر سے ہم تک پہنچی ہیں اور جتنی متواتر النقل ہیں، ہم نے پہلے اور بعد میں آج تک روئے زمین کے کسی ولی اللہ کی کرامتوں کا اتنا تواتر نہیں سنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن قدامہ المقدسی. اور طریق کیا تھا؟ ولایت کیا تھی؟ فرمایا ہم آپ کے شاگرد تھے، طالب علم تھے، آپ کے مدرسہ کے حجرہ میں رہتے تھے. فرمایا خدا کی قسم سیدنا غوث العظم اپنے بیٹے یحییٰ بن عبد القادر ان کو بیچتے، بیٹا ان کا غوث پاک کا آ کے ہمارے چراغ جلا جاتا تھا. تواضع یہ تھی، انکساری یہ تھی، ادب یہ تھا، خلق یہ تھا. بیٹا چراغ جلا جاتا اور گھر سے درویشوں کے لیے کھانا پکا کے بیچتے تھے اور نماز ہمارے ساتھ آ کے پڑھتے تھے اور ہم آپ سے اسباق پڑھتے تھے. یہ امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی کا بیان، سیر اعلام النبلاء. امام ابن قدامہ نے ذیل و طبقات الحنابلہ میں بیان کیا، جس کو امام ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے. اور یہ وہ علماء ہیں جن کو علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم کے اساتذہ ہیں اور ان کو سلفی شمار کیا جاتا ہے. لوگ ان کو دوسری لائن میں شمار کرتے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، جبکہ سلفی نہیں، غوث پاک کے مرید ہیں. یہ لوگوں کے مطالعہ کی کمی ہے، شور شرابہ بہت ہوتا ہے. فرماتے ہیں امام یافعی مرأۃ الزمان میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں روایت کیا. امام یافعی فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول عام اتنا وسیع تھا اور آپ کی کرامات ظاہرہ اتنی تھی کہ اول سے آخر کسی ولی اللہ کی کرامات اتنے مقام تک نہیں پہنچی. اسی کو امام ابن نجار نے بیان کیا ذیل و تاریخ بغداد میں، جو امام دمیاطی کی کتاب ہے، اس کے جز خامس 5ویں جلد میں. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کان شیخ عبد القادر الجیلی اعظم مشائخ زمانے میں امرا بالتزام الشرع والامر والنہی وتقدیمہ علی الذوق والقدر ومن اعظم المشائخ امرا بترک الہواء والارادۃ النفسیہ. اعظم اولیاء اور مشائخ میں سے تھے. امام یافعی نے شعر لکھا، امام یافعی محدث ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی ان کی کتب کی تلخیص کرتے ہیں. فقہ شافعی میں امام ہیں، فقہ شافعی میں امام. وہ لکھتے ہیں، ان کا شعر کوٹ کر رہا ہوں، مرأۃ الجنان امام شافعی کی کتاب سے. فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی شان میں غوث الورا، غیث الندى، نور الہدى، بدر الدجى، شمس الضحى، بل انور. آج بعض لوگ نادانی میں سمجھتے ہیں کہ آپ غوث العظم کہتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، غوث اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا. یہ امام محدث اور فقہا اور امام فقہ ان کو غوث کہتے رہے. غوث الورا ساری خلق کے غوث، غیث الندى، نور الہدى، بدر الدجى، شمس الضحى، بل انور. یہ ان کی عقیدتیں تھیں. حافظ ابن کثیر معروف علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں اپنی کتاب البدایہ والنہایہ 12 جلد صفحہ 252 پر، کہتے ہیں حضور غوث العظم سے خلق خدا نے اتنا کثیر نفع کیا جو ذکر سے باہر ہے. اور پھر فرماتے ہیں آپ کے احوال صالحہ تھے اور مکاشفات و کرامات کثیرہ تھے. یہ حافظ ابن کثیر نے بیان کیا البدایہ والنہایہ. اور امام ابن رجب الحنبلی، امام ان کو بھی